بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. تنویر احمد اسپیک چینل کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور ایک اور لیکچر ہے، یونٹ نمبر 1 لیکچر نمبر 2، اور موضوع ہے خطبہ حجت الوداع. اردو کورس کوڈ 0404 کا یونٹ نمبر 1 اور لیکچر نمبر 2. خطبہ حجت الوداع کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اکثر بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے ہمارے ریلیجیس پیپل جو ہے نا اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور آپ لوگ نے اکثر سنا ہی ہوگا. حجہ کا لفظ عربی میں ہے کہ زبر اور زیر دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کے معنی ایک بار حج کے ہیں. اردو میں سے عام طور پر زبر ہی سے پڑھا جاتا ہے. حجت الوداع کا مطلب ہے آخری حج ہے. اس سے مراد وہ حج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں ادا فرمایا. اس کے کم و بیش 2 ماہ بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے یہ آپ کا آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجت الوداع کہا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ اس آخری حج کے موقع پر صحابہ کرام کے عظیم الشان اجتماع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں بھی آپ نے الوداعیہ کلمات کہے اور فرمایا، لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ اس سال کے بعد اس جگہ آئندہ میری تم لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقی خطبہ اس یونٹ کے دوسرے حصے کا موضوع ہے. اس خطبے میں اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ملتا ہے. اس خطبے کو مسلمانوں کی معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی کا منشور کہا جا سکتا ہے. آپ نے مسلمانوں کو دین کے رشتے سے بائی بائی قرار دیا اور تمام انسانوں کی برابری پر زور دیا. رنگ و نسل کی بجائے تقوی کو فضیلت کا معیار بنایا. عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین فرمائی. امن و امان کی خاطر ایک دوسرے کے جان و مال اور استحقاق میں خلل ڈالنے سے منع فرمایا. غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کو حکم دیا. اس سلوک کی مثال طریق انسانیت میں نہیں ملتی. آپ نے ہر شخص کو اپنے اعمال کا ذمہ ٹھہرایا اور قرض ضمانت اور جرم کی ذمہ داری انہوں نے لوگوں پر رکھی. جنہوں نے قرض لیے، ضمانت دی اور جرم کیا، سوسائٹی کے معاشی استحکام کے لیے آپ نے سود کی لعنت کو ختم کیا اور معاشی انصاف کی تاکید کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اطاعت کا حکم دیا جو قرآن و سنت کی پیروی کرتا ہو. آج کل حقوق انسانی کے اس منشور کا بڑا چرچا ہے جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1948 میں منظور کیا اور جس پر آج تک پوری طرح عمل پیرا ہے، اور وہ مسلمانوں نے جس پر عمل کر کے دکھایا. حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، لیکن اس سال 300 مسلمانوں کی جماعت نے حج کیا. حضرت ابو بکر امیر حج تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جا سکے. سن 10 ہجری میں آپ نے حج کا ارادہ فرمایا. لوگوں کو خبر ہوئی، وہ دیوانہ وار آپ کے ساتھ ہو لیے. 1 لاکھ صحابہ کے ساتھ آپ نے یہ حج فرمایا. عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ جو کچھ فرماتے صحابہ کرام سے آواز بلند دہراتے، اور اس طرح آپ کا ارشادات پورے اجتماع تک پہنچے. آئیے اب اس خطبے کا مطالعہ کرتے ہیں. متن میں خطبے کی عبارت ہے. اس کے سامنے مشکل الفاظ کے معنی اور اہم نکات ہیں. اس کے بعد خطبے کے توجہ طلب نکات دیے گئے ہیں. یعنی کہ خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عام زندگی، عورت، مرد، غلام، سوسائٹی، معاشی سوسائٹی اور ہر قسم کے نظام کو ڈسکس فرمایا ہے کہ آپ نے اس خطبہ میں کیا چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے اور کس مسلمانوں کو آگے کس طرف لے کے جانا ہے. اس خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نئی مثال رقم کی، اس نے ہی الفاظ کے ساتھ آپ کو خطبہ حجت الوداع کا لقب دیا گیا یا کہا جاتا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو اس کا متن ہے اور جو اس کے گزارشات ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. میری بات سنو. میرا خیال ہے کہ آئندہ اس جگہ سے آپ کو نہ مل سکوں گا اور یہ میرا آخری حج ہو سکتا ہے. لوگوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے بہت سے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم پہچانے جا سکو. اور خدا کا نزدیک تو میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار. عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، اور کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت اور برتری صرف پرہیزگاری کی بنا پر ہے. سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. یعنی کہ آپ نے مرد عورت گولے کو کالے، کالے کو گورے پر، جو بھی ہے کسی کو ایک دوسرے پر برتی حاصل ہے واضح طور پہ فرمایا. اور سب آدم کی اولاد ہے، اس لیے ایک دوسرے کا احترام کرو اور ایک دوسرے کا خیال رکھو. یہاں پہ یہ اخذ ہوتا ہے. خبردار، خون یا مال کا ہر وہ دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ میرے قدموں تلے ہے، مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور رہے گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، قیامت کرو، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنے گردن پر اٹھائے ہوئے ہو اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں گے. اگر ایسا ہوا تو تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا. خبردار، زمانہ جاہلیت
یہ تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون خواہ وہ کسی کا بھی ہو سب معاف ہے۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا ایک خون جو کہ ربیع بن حارث کے بیٹے کا ہے معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے اور اپنے کم محترم عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ ان کا سود سب کا معاف اور کالعدم ہے۔ یعنی کہ جو بھی جتنے زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کو قتل کیا گیا تھا، سود لیا تھا یا ایک دوسرے کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں معاف فرمایا۔ لوگوں تمہاری جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری عزت و آبرو تک ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح تمہارے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت واجب ہے، اس طرح تم سب عنقریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے جہاں تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ یعنی کہ آپ لوگوں میں جو بھی ایک دوسرے پہ ہے وہ حرام ہے، ایک دوسرے کا مال ہے وہ حرام ہے، اور جو کچھ بھی تم کرو گے ان قریب تم اپنے پروردگار سے مل جاؤ گے اور تمہارا محاسبہ ہوگا، یعنی کہ پوچھ گچھ ہوگی، آپ کو تمام چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ تمہاری عورتوں پر کچھ حقوق ہیں اور اسی طرح تم پر تمہاری عورتوں میں تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ کسی آدمی کو تمہارے بستر پر نہ بیٹھنے دیں جسے تم پسند نہ کرتے ہو۔ نیز ان پر تمہارا یہ حق ہے وہ کھلی بھی حیائی کا کوئی کام نہ کریں، لیکن وہ ایک ایسا کریں تو جو تمہارے رب نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ کر دو۔ اگر اس پر باز نہ ہے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ انہیں ایسی ہلکی مارو جسے بدن پر نشان نہ پڑے۔ اگر وہ اپنے نازیبہ حرکتوں سے باز آ جائیں تو جب حسب دستور ان کا کھانا اور کپڑا تمہارے ذمہ ہے۔ یعنی لوگوں کے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور عورتوں کو بھی مردوں کے حقوق کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک پینی یعنی کہ ایک پیسہ بھی کسی کو وہ نہیں دے سکتی۔ یہ عورتوں کا حقوق ہے۔ اسی طرح میراث کے قانون کے مطابق ہر حقدار کو حق دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت جائز نقل نہیں ہوگی۔ بچے کا نسل اسی مرد سے ہوگا جس کی وہ بیوی ہے۔ جس نے بدکاری کی اس کے لیے سزا ہے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی اپنی نسبت کی یا کسی غلام نے اپنے کسی دوسرے مال کی طرح منسوخ کیا، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ قرض ادا کیا جائے گا، عاریت واپس کی جائے گی، ضامن تبان کا ذمہ دار ہے۔ خبردار، جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہوگا اور بیٹے کے جرم کا ذمہ باپ نہیں ہوگا۔ کسی شخص کے لیے کسی بھائی کی کوئی چیز دینا جائز نہیں، البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ دے، پس تم لوگ اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان اپن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو کچھ تم کھاتے ہو پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مار لو۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہے وہ اس پر لازم ہے کہ اس کو ٹھیک طرح سے لٹا دے۔ کوئی نک کٹا، کوئی سیاہ حبشی فام غلام بھی تمہارا امیر بنا دے اور وہ کتاب اللہ کے قرآن مجید کے مطابق تمہاری قیادت کرے اور تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ یعنی کہ کسی بھی قسم کا بندہ ہو اور وہ قرآن مجید کے مطابق اگر آپ کو کوئی ہدایات دیتا ہے تو اس کی اطاعت آپ پر لازم ہے۔ لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد اب کوئی نئی امت نہیں، میں تم میں ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تمہیں گمراہ نہیں ہوگی، اور وہ نعمت اللہ کی کتاب ہے۔ مذہب میں غلو اور مغالبہ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی بہت سی قومیں مذہب میں غلو کے سبب برباد ہوئی، یعنی کہ حد سے بڑھ جان۔ جیسے کہ آج کل کے مولانا، آج کل علماء، آج کل کے لوگ جیسے بھی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، اس قسم کے چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لوگوں، اب شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ سرزمین پر اس کی پرستش کی جائے، لیکن عبادات کے سوا دوسرے معاملات میں اپنے پست افعال کے ذریعے اس کی فرما برداری کی گئی تو اس پر بھی راضی رہے گا۔ پس تم اپنے دین کو اس کے شر سے بچا کر رکھنا۔ خبردار، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنے رب کے گھر کا طواف کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں، کفر کی زیادہ کا سبب اس کے ذریعے کفارہ گمراہ ہوتے ہیں، وہ 1 سال حرام مہینوں کو غلام کر لے، دوسرے سال حرام کرا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرے بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، کیونکہ وہ لوگ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچے گا وہ ان لوگوں سے زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوں گے، اس وقت سننے والے ہوں۔ تم لوگوں سے میرے متعلق بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارے بارے میں کیا کہو گے؟ حاضرین، ایک زبان پر کہا گیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت پوری کی اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں تم گواہ رہو، اے لوگوں، اے اللہ تو گواہ رہو، اللہ تو گواہ رہی ہو، اللہ تو گواہ رہی ہو، اور اللہ تو گواہ رہی ہو۔ اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف جوا کر آیا، اللہ تو گواہ رہی ہو، اللہ تو گواہ رہی ہو۔ خطبہ توجہ طلب نکات یہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایھا الناس، اے لوگوں، یہ کیا
کیا کر اس کا مطلب یہ آپ نے سارے انسانوں کو مخاطب فرمایا. آپ نے پھر انسانوں کی برابری پر زور دیا اور فرمایا کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے پیدا کی گئی، اس لیے رنگ و نسل کی کوئی اہمیت نہیں. گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. اس خطبے میں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ آخری حج ہے. رنگ و نسل اور قبائل کی تقسیم صرف پہچان کے لیے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں. آپ نے جاہلیت کے زمانے کی رسموں کو باطل قرار دیا اور سب سے پہلے ان پر خود عمل کیا. اپنے ایک مقتول عزیز ربیع بن حارث کا خون معاف کیا اور اپنے چچا حضرت عباس کا جو سود لوگوں کے ذمہ تھا آپ نے وہ بھی معاف فرمایا. اور قتل اور سود بدترین برائی ہیں. آپ نے مسلمانوں کو دین کی بنیاد پر ایک رشتے میں پرو دیا اور وہ بائی بائی باندھ دیا. ایک مسلم مار پا مسلمان کی عزت و ابرو جان و مال کو حرام کر دیا. مرد کے عورتوں پر حقوق اور عورتوں کے مردوں پر دونوں کو ایک دوسرے کا حقوق خیال رکھا. آپ نے فرمایا کہ وارثوں کو ان کے حقوق دیے جائیں. ایسی وصیت اور خرچ سے منع فرمایا جیسے وارثوں کو نقصان پہنچا. ہر شخص اپنے جرم کا ذمہ دار خود ہے، وہ اس کی سزا دنیا اور آخرت میں خود ہی بھگتے گا. آپ نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی. اس سے پہلے غلاموں کو کسی سوسائٹی یا مذہب نے حقوق نہیں دیے. اسلام آخری مذہب ہے، قرآن آخری کتاب اور مسلمان آخری امت ہے. یہ وہ خطبہ ہے جو تو بتایا جس میں ہر قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے سے جڑی ہوئی کڑی کو اور اسلام کے مطابق جو چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ تھی. یہ خطبہ تو حجت الوداع تھا جس میں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی رعایت اور مستحق اور استحقاق کا بیان فرمایا. یہ خود آزمائی کے کچھ سوالات ہیں جس کے نیچے جوابات بھی دیے گئے ہیں. آپ اس کو خود اٹیمپٹ کر کے اپنے نالج کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس لیول پر ہیں. تو یہ تھا لیکچر 1 کا پارٹ 2 یونٹ نمبر 1 کورس کوڈ 404. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ لیکچر میں ہم یونٹ 2 ڈسکس کریں گے. مجھے دیجیے اجازت میری طرف سے. اللہ حافظ. السلام علیکم.